بہت بڑا ہمارا المیہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنے اچھے جو طریقے، اتنے اچھے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اس کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ آج ہمارا نکاح دیکھ لو، نکاح مسجد میں ہوتا ہے، عالم صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، ہے نا، ایجاب و قبول ہوتا ہے، بس ہمارے نکاح کے اندر یہی چیز باقی ہے جو اسلامی، اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ غیر اسلامی، ہے نا۔ ہماری شادیوں میں مرد عورت ایک دوسرے میں خلط ملط ہو رہے ہیں، خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہے نا، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، اور باقاعدہ پھر ان کی ویڈیوگرافی بھی کی جا رہی ہے یادگار کے طور پر، ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر شرعی۔ ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، اور پتہ نہیں کتنی رسمیں ہم نے درمیان میں لگا دی اور خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی۔ کتنا آسان ہے نکاح اسلام، کتنا آسان رکھا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نکاح۔ ایک صحابیہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بھرے مجمع میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم ہوتے تو تانے دے دے کر اس کو ختم کر دیتے کہ بھئی تو اتنی بے شرم ہے، اتنی بے حیا ہے، اور ایسی ہے ویسی ہے، تانے دے دے کر اس کو مار دیتے، ہے نا۔ آج یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ کسی عورت کا اگر طلاق ہو جائے تو اس کی دوسری نکاح کی فکر نہیں کی جاتی، اس کو ہم صدقے لے جا کر دیں گے، اس کو ہم زکوٰۃ لے جا کر دیں گے، ہے نا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہمارے صدقے اور زکوٰۃ پر پلتی رہے۔ ایک خاتون بیوہ ہو گئی، اب اس کے دوسرے نکاح کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم صدقے دیں گے، زکوٰۃ دیں گے لے جا کر، اور ہم سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت ثواب ہم نے کما لیا۔ دیکھو ایک بات نکتے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسرے مذاہب کی جتنی بھی سنستھائیں ہیں وہاں پر آپ کو ورد آشرم ملے گا کہ بھائی بیواؤں کے لیے، ہے نا، بیواؤں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، لیکن اسلام میں کوئی ایسی تنظیم دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی۔ کئی قرآن میں کوئی آیت پڑھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو یتیموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مسکینوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مسافروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن کہیں دیکھا کہ بھئی مطلقہ عورتوں پر بھی خرچ کرو، بیوہ عورتوں پر بھی خرچ کرو؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نہ قرآن میں ملے گا آپ کو، نہ حدیث میں ملے گا آپ کو۔ تو کیا نعوذ باللہ اسلام اس بارے میں نامکمل ہے؟ اسلام نے مطلقہ اور بیوہ عورتوں کا خیال نہیں رکھا، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جتنی بھی مطلقہ خواتین ہیں یا بیوہ خواتین ہیں ان کو نکاح کرنے کا حکم دیا کہ نکاح کرو اور شوہر کے ساتھ عزت سے زندگی گزارو۔ اگر کوئی کتنا بھی تمہیں صدقے لا کر دے، زکوٰۃ لا کر دے، تو وہ عزت کی زندگی تو نہیں، وہ تو ذلت کی زندگی ہے نا۔ اور مال کے ذریعے سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کا گھر چل سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کے اندر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جنسی خواہش بھی رکھی۔ تو مال کے ذریعے سے ہم یہ تو پورا کر دیں گے، ہم کہیں گے بھائی نہیں، ہمارے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، ہم ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن جو فطری خواہش اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کا کیا ہو؟ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی، تو وہ زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتی، اور ہم بھی اسی طرح اندھے گونگے بہرے بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا نکاح کرانے کی فکر نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور اگر وہ کبھی زبان سے کہہ دے، بلکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، اس کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا ارادہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، خاموش رہے، آپ انکار بھی نہیں کیا۔
تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اس مجلس میں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے جسم پر ایک چادر تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہی، گویا کہ رضامندی کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے کہ تم اس کا مہر ادا کر سکو یا خرچ وغیرہ چلا سکو گھر کا؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک الا ازاری، کہ میں اپنی اس چادر کے علاوہ جو میں نے لپیٹی ہوئی ہے اپنے جسم کے اوپر، اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ شرٹ بھی نہیں تھا ان کے بدن پر، دو چادریں بھی نہیں تھی، صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے لنگی کی طرح، اور وہ نکاح کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب کوئی غریب آدمی، کوئی اس طرح کا آدمی جس کی انکم نہ ہو، ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ بچے بڑھاپے کی طرف ان کا قدم بڑھ رہا ہے، کوئی 35 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا ہو گیا، جوانی کی عمر تو اس کی نکل ہی گئی، 40 سال کے بعد تو انسان کا ادھیڑ پن شروع ہو جاتا ہے، یہ جوانی کی عمر نہیں ہوتی۔ جوانی تو انسان 15 سال میں، 16 سال میں، 20 سال میں، یہ جوانی کا دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی تو وہ پھر ادھیڑ پن کی طرف جاتا ہے، اور 40 کے بعد تو پھر بڑھاپے کی ابتدا ہو جاتی ہے، بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے نا۔ تو 40 سال، 35 سال کے ہو رہے، 40 سال کے ہو رہے، ایک صاحب تو مجھے ملے 45 سال کے، اور اس وقت تو ان کا صرف رسم ہوا تھا، اس وقت تو ان کا کیا ہوا تھا؟ صرف رسم۔ اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی 2-3 سال کے بعد ذرا کچھ کام باقی ہے، تو 2-3 سال لگیں گے، اس کے بعد نکاح کروں گا، اس کے بعد نکاح کروں گا۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، اب بول تو نہیں سکتے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی کچھ 4-5 سال باقی ہے، اب اس کے لیے کیا ہی نکاح کرنا، 4-5 سال باقی ہے، اس کے لیے کیا ہی نکاح کرنا، اس سے اچھا کرو ہی مت پھر نکاح، ہے نا۔ ایک لطیفہ ذہن میں آیا، ایک بزرگ تھے، ان کی عمر تھی 80 سال، انہوں نے نکاح میں اشتہار دیا، نکاح میں اشتہار دیا انہوں نے کہ رشتوں کی تلاش، اس طریقے سے انہوں نے نکاح میں، اور اپنا پورا بایو ڈاٹا، پورا پروفائل اس کے نیچے لکھا انہوں نے، اور نمبر بھی دیا ساتھ میں۔ تو ایک صاحب نے ان کو فون کیا اور کہا کہ حضرت آپ نے جو اشتہار دیا ہے اس میں ایک غلطی ہو گئی، اس میں غلطی یہ ہو گئی کہ جو رشتوں آپ نے لکھا اس میں فے لگانا آپ بھول گئے، کیونکہ آپ کی عمر 80 سال کی ہے تو رشتہ تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو فرشتوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اشتہار یہ دینا چاہیے کہ بھئی فرشتوں کی تلاش، کہ ملک الموت کہاں ہے، یہ اشتہار دینا چاہیے، ہے نا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ساری عمر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے نوجوان، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہی ہے نا، ساری اس کی جوانی برباد کر دی، ساری جوانی اس کی نکل گئی، اور جوانی جب اس کی نکلے گی تو وہ چین سے نہیں بیٹھے گی، ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ بہت نیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے علم میں نہیں ہوتی، اور ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم جوان تھے تو ہم بھی اتنے شریف نہیں تھے، ہے نا۔ وہ اپنے جوانی کے دور کو یاد کرے کہ بھئی ہم کیسے تھے، ہے نا، ہمارے کیا جذبات تھے، ہماری کیا خواہشات تھی اس عمر میں۔ تو یہ دور تو اور زیادہ فتنوں کا دور ہے، اس زمانے میں تو گناہ میں پڑنا بہت زیادہ مشکل تھا، عزت کا خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا نظر میں آنے کا۔ آج کے زمانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ویب سائٹ اگر کسی کے علم میں آ جائے، یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لو تو ایک سے ایک طوائف اور ایک سے ایک ننگی سے ننگی اور گندی سے گندی چیزیں موجود۔ نوجوان برباد کر رہے ہیں، ذہنی طور پر بھی برباد ہو رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی برباد ہو رہے ہیں، صحتیں بھی برباد ہو رہی ہے، اور ان کی مینٹالٹی بھی برباد ہو رہی ہے۔ پھر نوجوان کسی بھی کام کے نہیں بچتے، ہے نا۔ تو یہ کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر ہو چکی ہے، لیکن ماں باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ نے دیا، کتنا بہترین نظام اللہ نے دیا، لیکن پیروں پر کھڑے ہونے میں پوری زندگی نکل رہی۔ تو ان صحابی کے پاس صرف ایک چادر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تانا نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ ہے میرے پاس،
بلکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے حدیث. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ صورتیں یاد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. یہ تم اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. اور اسی چند صورتوں کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا. دیکھو کتنا آسان، کتنا خوبصورت نظام، کتنا